بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. صدق اللہ العظیم. جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا. حضرات، بدر کا معاملہ پیش ہو رہا تھا. تسلسل کے اعتبار سے یہی آیتیں آئی ہیں. گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ 1000 کے لشکر اور اس کے مقابلے میں 313 کی جماعت. 313 بھی جوان مرد بہادر نہیں، بلکہ بچے، بوڑھے، کمزور، ناتوان، ان سب کو ملا کر 313 کی تعداد. ان کے مقابلے کے لیے 1000 کی فوج ہے. تو جب اللہ پر بھروسہ، محبوب پہ نظر کر کے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت ہو گئی. فرشتوں کی جماعت کو ان کی مدد کے لیے بھیجا اور 1000 ملائکہ آئے. ان کی فوج کتنی تھی؟ 1000 ملائکہ 313. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 1313. 1000 کی جماعت کو بھیجا گیا. پھر اس کے بعد دوران کارزار 3000 کو بھیجا گیا پلس 2. 3000 کی تعداد 3 پلس 313 تو کتنے ہو گئے؟ 3000. ان کے پاس 1000. 313 تو ان کو دکھ رہے ہیں مگر ان کی مدد کے لیے 3000 ہے. تو گھبراؤ نہیں، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. اور کس کے ذریعے بھیجتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے. اس کے بعد آج دوسری بات آ رہی ہے کہ اس میں 5000 فرشتوں کا ذکر کیا. کتنے فرشتوں کا؟ ان کی تعداد مر رہی ہے، کٹ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے کافروں کی. ان کی تعداد شہادت کا جام پینے کے باوجود بڑھ رہی ہے. 5000 پلس 313 5313 ہو گئے. اب یہ 5000 کی تعداد جو ہوئی اس کے متعلق شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ قرز ابن جابر محاربی یہ مشرکین کے لیے بہت بڑی کمک بھیج رہا.
ان کے دلوں میں ایک خوف پیدا ہوا، ہم ہیں مختصر اور بڑی فوج وہ بھیج رہا ہے، پہلے سے وہ 1000 کی تعداد میں ہے، اور بڑی فوج جب ادھر بھیج رہا ہے تو ان کی تعداد کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، اور ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ اس پر تھوڑا مایوس ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی معرفت تسلی دے رہا ہے کہ وہ کتنی کمک لے کر آ جائیں، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری تعداد ہم بڑھا دیں گے ملائکہ کے ذریعے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، اب یہاں بلا کیوں آتا ہے، نعم کیوں آتا ہے، اس کو الگ چیز ہے۔ اب آپ لوگوں کو ادھر لے جاؤں گا تو خشک ہو جائے گی، خوش نہیں ہوں گے، خشک ہو جائیں گے، سوکھ جائیں گے، نہیں سمجھ میں آنے کی بات، 15 کم ہو جائیں گے کل۔ تو بات ایسی کرنی چاہیے، کلیم الناس علی قدری عقولہم، اسی لیے ہم نے اس کا نام درس قرآن رکھا ہے تاکہ سب کی سمجھ میں، سب کی ضرورت کی بات ہے۔ بلا، ہاں، کیوں گھبراتے ہیں؟ ہاں، ایک کام کرو، ان تصبروا، تم صبر کرو، اور وتتقوا، تقوی۔ قرآن ہر جگہ تقوی کی باتیں کرتا ہے، تقوی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور تقوی ہی ہماری زندگی کی جان ہے، ہماری کامیابی کی جان کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی جتنا ہمارے اندر رہے گا اتنی بڑی کامیابی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے ان تصبروا وتتقوا، اگر تم نے صبر کر لیا اور تقوی کیا، تو یہاں صبر کی بات کیوں، کس بات پہ صبر لایا گیا ہے یہاں اس آیت میں؟ کہ وہ کمک آ رہی ہے، جی، قرظ ابن جابر کی جانب سے کمک آنے والی ہے، ان کو مدد ملنے والی ہے، اور تم پریشان ہو گئے ہو، اس کی وجہ سے تم پریشان نہ ہونا، صبر کرو۔ کیا کرو؟ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ یہ دو چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں گی، وَيَأْتُوهُمْ وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا، ان کی فوج بڑھ بھی جائے اور تم پر حملہ کر بھی دے، پورے کے پورے مل کر تمہارے اوپر آن پڑیں، تب بھی تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا اور تقوی کا دامن نہ چھوڑنا۔ جب یہ چیز تمہارے اندر آ جائے گی، ہذا یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ کیا ہے؟ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، کس ذریعے؟ بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، کس کے ذریعے کرے گا؟ 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، اللہ مدد کرے گا، یمددکم ربکم، یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ مدد کرنے کے لیے خدا کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر کسی چیز کی اسے ضرورت ہے تو محتاج ہوا، معاذ اللہ، اور محتاجی اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی شان میں نہیں ہے، سمجھے؟ مدد کرے گا تو زمین پھاڑ دیتا، لفظ کن سے پوری دنیا بنانے والا، لفظ کن سے پوری زمین کائنات کو بگاڑ دیتا، پہاڑوں کو کہتا نکل جاؤ، آسمان کو کہتا ٹوٹ پڑ، پہاڑوں کو کہتا پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ اور مارو۔ کیا اس کی قدرت میں کمی تھی؟ جی کچھ کمی تھی؟ نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، اس کی شان اس کو سزاوار ہے۔ ھذا یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، تو مدد کس کی ہے؟ رب کی ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ بخمسۃ آلاف،
رب کیا فرما رہا ہے؟ بخمستی آلاف، 5000 فرشتوں سے. تو خدا کی مدد کس کے نسبت سے؟ فرشتوں کی. تو معلوم ہوا خدا کا یہ قانون ہے، خدا کا یہ قانون ہے. سب کچھ میں کرتا ہوں مگر نسبتوں کے ساتھ. پیدا میں کرتا ہوں ماں باپ کی نسبت کے ساتھ. علم میں دیتا ہوں استاد کی نسبت کے ساتھ. رزق میں دیتا ہوں تمہاری محنت کی نسبت کے ساتھ. تو جو ہے قدرت اس کی ہے کہ وہ من و سلوا اتار دے، قدرت اس کی ہے کہ وہ مائدہ اتار دے، مگر قانون اس کا ہے کہ بارش کے ذریعے لے لینا. تو پتا چلا نسبتوں کی یہ دنیا ہے اور نسبتوں کا ہونا یہ خدا کا قانون ہے. نسبتوں کے بغیر کوئی بولتا ہے تو قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو جب ہماری ضروریات کو پوائنٹ نوٹ، ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی نسبت کی ضرورت سے پورا کرتا ہے تو یہ اس کا قانون ہے. جی ہماری ضرورتوں کو نسبتوں سے پورا کرنا اس کا قانون ہے، اور اس کو راضی کرنے کے لیے اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بھی ہونا اسی کا قانون، اسی کا قانون. جی نہیں سمجھ میری بات؟ ایسا بن جاؤ دنیا آپ کو دیکھ کر بنے. ان سب کو بھیج دیا، آج آئے تھے ملنے کے لیے. میں جب تک کہ ریڈی نہیں ہوا نہیں آیا. تو آپ کا لحاظ رکھتا ہر بات سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وسیلے پر آپ لمبی چوڑی تقریر کریں، مانے گا نہیں. قرآن کی آیتیں لیجیے، بات کیجیے، بیٹھ قرآن سے. اور وہ چاہتا کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہونا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہونا. لے قرآن، قرآن کیا بول رہا ہے؟ لے یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد. ہو گیا، بات ختم. تم مت گھبراؤ، تم مت گھبراؤ. یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرتا ہے. ہو گیا، بات ختم ہو گئی. مگر آگے فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکہ. تو بخمسۃ آلاف من الملائکہ جو فرمایا گیا ہے اس کا قانون ہے. من الملائکۃ مصومین، سمجھے؟ وہ مصومین، سبحان اللہ. وہ ملائکہ کیسے آتے معلوم؟ نشانیاں ہیں ان کی، علامتیں. حضور سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ یہ ملائکہ آتے ہیں ہم کیسے آتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میدان بدر میں ملائکہ کو میں نے دیکھا سفید پگڑی والے، نورانی چہرے اور پگڑی باندھے ہوئے. سوائے جبریل کے میں نے ہر فرشتے کو کون سی پگڑی میں دیکھا؟ سفید پگڑی میں دیکھا. اور جبریل کو میں نے دیکھا تو وہ زرد پگڑی میں تھے. اب یہاں سے پھر یاد رکھ لینا، یہ پگڑیاں کیا باندھتے؟ پیٹھے والے. یہ تھوڑے کیا بولتے ہیں ہمارے بزرگوں کو، ہمارے علماء، پیٹھے والی جمع، ہریا پیٹھا، لال پیٹھا، اجلا پیٹھا، سمجھے؟ یہ پیٹھے والے لوگ. ان کو کیا معلوم کہ یہ پیٹھے کا جو کلر ہے وہ کلر آسمانوں کا کلر ہے، فرشتوں کا کلر ہے، جنت کا کلر ہے. تبھی تو وہ کلر لے کر امام حسن اور حسین کے لیے کپڑے لائے. جی سرخ اور سبز دو جوڑے لائے نا حسن حسین کو. سنے نا اس سے پہلے تو دو جوڑے کہاں سے آئے ہو؟ جنت. معلوم ہوا جنت کی علامت ہے یہ رنگ، اور تمہاری اوڑھنی عورتوں کی علامت ہے. اوڑھنی اوڑھ کے اوڑھنی ایسا دل. پہلے دیکھ لینا اوڑھنی والا ہے کہ پیٹھے والا ہے، سمجھے؟ یہ بھی مونوگرام رکھنا، یہ بھی مونوگرام. اوڑھنی والا آ گیا تو سمجھ لینا زنانہ ہے، پیٹھے والا آ گیا سمجھنا مردانہ ہے. مردانہ کے پیچھے مردانہ کی نماز.
अब अंदर रखा है घुस के देखने के लिए, मोनोग्राम देख ले, उसके पीछे पड़ना के इसके पीछे पड़ना कुछ भी नहीं, अलामत देख ले। ओढ़नी ओढ़ कर आई है, पेठा बन के आया। मर्द की नमाज औरत के पीछे नहीं, औरत के नहीं समझ में आएगी। और क्या बताऊं, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मलाइका कितने? 5000। हुजूर सबको देखते हैं और फरमाते तमाम फरिश्ते सर पर सफेद अमामा बांधे हुए हैं। जिब्रील के अभी उनके साथ में है, मगर मैंने देखा कि वो जर्द अमामा बांधे हैं। तो मालूम हुआ कि सरदार का रंग अलग होता है और समझे और महकूम का रंग। तो बहरहाल यह एक और बात याद रखिए, क्या हुक्म दिया कुरान ने? बला इन तस्वीरों व तत्तक़ू। हाँ, तुम क्या करो? सब्र करो और तक़वा इख्तियार। फरमाया कि सब्र की तीन किस्में। सब्र का माना है रोकना। सब्र का माना क्या है? रोकना। जी, जो दुख और गम होता है उसे रोकना। सब्र की तीन किस्में हैं। अल्लाह की इताअत पे अपने आप को रोकना, इताअत से रोकना नहीं, इताअत पे रोकना। इताअत से रोकने का मतलब अलग हो जाता। इताअत पे रोकना यानी अल्लाह की इताअत करने में अपने आप को किसी किस्म की शरारत नफसानी पैदा हुई तो उससे छटकर अल्लाह की बात। जैसा नमाज के लिए हम निकले, रास्ते में एक दोस्त बुलाया, थोड़ा चाय पी लेंगे और एक दो दम मार लेंगे, जब बजेंगे अभी नमाज बांध लेंगे। ऐसे में दोस्त को छोड़कर नमाज की तरफ आ जाना, समझे? इताअत पर जब निकले हैं तो उस पर रुक जाना, साबित कदम हो जाना। यह है सब्र की एक किस्म। दूसरी किस्म फरमाया मुफस्सिरीन किराम ने कि नफ्स को गुनाहों से रोक देना। नफ्स को गुनाहों से रोक देना। बड़े गुनाह की तरफ नफ्स जाता है, एकदम नमाज की तरफ आ बोले तो नहीं होता, उसे थोड़ा 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 समझे। यानी सिनेमा देखने के लिए आपका इरादा हुआ, अंदर घुस गए, गेट टिकट भी ले लिए, अब रोक रहा है नफ्स को, तो कैसे रोकेंगे? एकदम बाहर निकला बोले मार देते। इस वास्ते आओ जरा बाहर के पोस्टर देखेंगे, वाल पोस्टर जो अंदर से स्क्रीन पर आता है, उसके कुछ तस्वीर वाल पोस्टर पर, वो देखें। वो देखकर बोलना ये गंदा चीज है, वहां इस पे देखने जा रहे हैं, थू चलो निकलो, ये हमारे लायक की नहीं है, ये लायक की, चलो। इस तरीके से पीछे 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 लाते हुए नफ्स को किससे रोकना? गुनाहों से। और फिर मुसीबत और आफत है तीसरी किस्म। मुसीबत और जब आफत आती है आदमी पर तो क्या उसके अंदर पैदा होते हैं? जी घबराहट। क्या पैदा होती है? घबराहट, बेकरारी, समझे? मुसीबत और आफत आती है तो घबराहट पैदा होती है, बेकरारी पैदा होती है। तो बेकरारी का मकाम कौन सा है? दिल बेकरार हो जाता है। दिल को तसल्ली देना कि नहीं नहीं हम खुदा पर ईमान लाए हैं, ये बेकरारी दूर हो जाएगी। तो यही बात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब कुर्ज इब्ने जाबिर ने कुम्मत भेजना चाहा, वो खबर इनको मिल गई तो क्या पैदा हो गई इनके अंदर? बेकरारी, घबराहट पैदा हो गई। तो यहां सब्र से मुराद जो दिया गया वो अपनी बेकरारी और घबराहट को रोक लीजिए, हम तुम्हारी मदद को फरिश्ते में। समझ में आई बात? बेकरारी। हाँ, यहां पर एक बात मालूम हुई कि वहां बदर के मैदान में तो कहा कि बेकरार मत होइए, घबराइए नहीं, हमारी मदद तुम्हारे साथ है। वो बदर की बात यहां बयान करने के बाद अब क्या हमारे लिए सबक मिल रहा है कि देखो तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबत आती है घबराओ नहीं, देख लो मेरे अंदर क्या कमजोरी है, उसकी इस्लाह कर लो, तकवे वाले हो जाओ, फिर देखो खुदा की मदद तुम्हारे साथ।
جیسا کہ قرآن نے فرمایا ان مع العسر یسرا، جی فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تو بتا کیا رہا تھا؟ ان مع العسر، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر، دو مرتبے کا عسر اور یسر، تنگی اور آسانی. کیا ہے؟ تنگی اور آسانی. بے شک ہر تنگی کے ساتھ بات نہیں. انا بادل یسری، اسری یسرا نہیں کہا، انا بادل اسری یسرا نہیں کہا گیا، انا مع العسری یسرا. تنگی کے بعد تم کو آسانی ملے گی نہیں، تنگی ہی میں آسانی لگی ہوئی ہے. جیسے ابر کے ساتھ روشنی ہے، ابر کے ساتھ بارش ہے، ابر کے ساتھ پانی ہے. اس ابر سے گھبرانا نہیں، ابر ذرا ہٹے گا تو پانی برس جائے گا، ابر جب ہٹے گا تو روشنی آ جائے گی. تو روشنی کے آنے کا یقین رکھو. کب آئے گی، کتنے سال کے بعد آئے گی، کتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد آئے گی، ایسا نہیں. سالوں کی ضرورت نہیں، ساتھ ہی ہے، مگر وہاں صبر کر لینا، گھبراہٹ کو آنے دینا نہیں، اور تقوی اختیار کر لینا، اللہ کی مرضیات پھر چلنا. امداد تمہارے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم، یہ ایک آیت جا رہی ہے روزانہ، میں آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، مگر ایک آیت جا رہی، وہ بھی میری حیثیت سے. بولنے والے، علم والے بہت کچھ رکھتے ہیں. ہائے یہاں ایک بات یاد رکھیے، فرشتے جو مدد کرتے ہیں اس میں بھی بہت سی جماعتیں. اس میں فرشتے اللہ کی مخلوق، نور سے پیدا ہوئے، نہ مرد ہے نہ عورت. یہ مقتدی کتاب میں تعمیر ادب میں تمہیں پڑھا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ قانون شریعت میں، انوار شریعت میں پڑھ کے آتے ہیں. اتنی بات تو سب کو گٹی میں پلا دی جاتی ہے. آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ فرشتے نور ہیں، وہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتے. وہ معصوم ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کی معاصی نہیں کرتے، اللہ کا گناہ نہیں کرتے، بلکہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ہو. یہ فرشتوں کی تعریف ہو گئی، فرشتوں کا انٹروڈکس ہو گیا. اب یہ کام کیا؟ جو کام انہیں دیا جاتا وہی کام کرتے، جو کام انہیں دیا جاتا ہے وہی کام کرتے. تب ان کو بہت سے کام دیے گئے. کچھ فرشتوں کو کہا بارش برساؤ، جن کے سردار میکائیل علیہ السلام. اکیلے میکائیل نہیں ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کی پوری جماعت. اب میں کیا بتاؤں کیسے فرشتے ہیں. آئے بارش برسا، ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ. کوئی ایک بار آ کر چلا گیا تو پھر آتا نہیں. ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ، اور ایک ایک فرشتے کے ساتھ کھانے والے کا دانے کا نام، جس دانے کو کھانے والا اس کا نام، وہ بارش کے قطرے کے ساتھ گرتا ہے. جہاں اس کو حکم ہوتا ہے وہاں پڑتا ہے، وہاں پڑنے کے بعد اس کو جو کرنا ہے، وہ کرنے کا حکم ہے، وہ کرتا ہے. آخر دھان کا ایک کیا بنا دیا؟ چاول کا ایک دانہ، دھان کا ایک دانہ بنا دیا. سمجھے؟ اب وہ چاول ہی بنا دینا تھا، دھان کا ایک بنا، دھان کے ساتھ کا ایک. کیلا ہی بنانا تھا، چھلکا کا ایک. جی کیلا بنانا تھا، کھاتے گودا کھاتے ہیں، گودا برابر بولنا چاہیے. گودا کھاتے ہیں، اوپر سے چھلکا کا ایک. دھان کھاتے ہیں، یہ چاول کھاتے ہیں، دھان بھوسا کا ایک، دھان کا ایک. تو معلوم ہوا اللہ بھی کا بھی یہ قانون ہے کہ بندوں کے پاس جو بھیجتا ہے اس کو حفاظت کے ساتھ بھیجتا ہے، اس کو حفاظت کے ساتھ بھیجتا ہے. جی
جس کا قرآن نے ذکر کیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. ابا کسے بولتے ہیں؟ چھلکے کو. ابا کسے بولتے ہیں؟ بھوسے. چاول نکال لینا بھوسا. اسی واسطے ماں کے قدم، ماں کو سمجھے باپ پر مقدم کیا گیا، ماں کو باپ پہ مقدم کیا گیا. وہ چھلکے کے بغیر دانا نہیں آتا، مگر دانا نکال لیا بعد میں چھلکا سائڈ. ایسا سائڈ کر کے نہیں بیٹے، مثال دے رہا ہوں میں. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. ابا ابا بولے تو کیا؟ کسی سے جا کے کوئی ابا بولتا ہے، مولانا صاحب بھی تو اسے پوچھا ابا بولے تو کیا؟ ابا کا معنی ویسٹ. یو آر می، کیا میں، آپ ہوں یا میں، کوئی بھی ابا بنے تو. مگر پھر بھی وہ ابا کا مقام بتایا قرآن نے کہ وہ حفاظت کے ساتھ ادھر ادھر ڈال دیتا دانا تو نام بدل جاتا تھا، بڑی حفاظت کے ساتھ لا کے تمہیں بنا دیا. وفاقیتم و ابا. سمجھے؟ قرآن کا درس بھی جو ہے بولنے والے سے سننا چاہیے. خالی مانا پڑھوا لیا، اس کے بعد کاڑا میں پڑھوا لیا، اس کے بعد انگلش میں پڑھوا لیا، ترجمہ کر دیا. ہاں میرے پاس پورا قرآن. سمجھے؟ گوشت لا کر، پیاز لہسن لا کر، آلو لا کر تراش کر کے پانی میں ڈال کر چولہے پر رکھ ڈالے تو کیا خورما ہو جاتا ہے؟ سالن بن جاتا ہے؟ نہیں بنتی. تو کیا ہونا؟ اس کے مرچ مسالہ بھی ہے تو وہ کمال نہیں. مرچ مسالہ ڈالنے والے کا انداز ہونا، ہاتھ میں ٹیسٹ ہونا. سمجھے؟ جیسا پکوان کے لیے ٹیسٹی ہاتھ چاہیے، ویسے قرآن اور حدیث دین بولنے کے لیے ٹیسٹی زبان چاہیے. اور کھانے کے لیے بیمار زبان کی ضرورت نہیں ہے، صحت مند زبان کی ضرورت. تو لینے کے لیے بیمار دلوں کی ضرورت نہیں، زندہ دل لوگوں کی ضرورت. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو فرشتے وہ کام کرتے ہیں. وہ دانے کے ساتھ آ گئے، وہیں پڑے. پھر اس کے بعد وہ دانا امیر صاحب کے لیے طے تھا. ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ کٹاؤ ہو گیا. کٹاؤ ہو کر ایک موٹا دھان، سمجھے؟ وہ دھان میں ایک موٹے میں امیر صاحب کا دانا بھی اس میں ایک ہے. کئی دانے ہیں، وہ موٹے کا ایک دانا، وہ موٹے کا ایک دانا، وہ سب ملا کر تول کر نکالے تو آپ کو کیجیے. وہ ایک دانا موٹے کے ساتھ فرشتے ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد منڈی میں آ گئے. منڈی میں آ گئے، آپ کا حفاظت کرنے کا کام ہے ان کا، دوسرا نہ کھا لے. تو منڈی میں بھی آ گئے، دکان میں آئے وہاں سے آ گئے، گھر کو آئے گھر میں بھی آ گئے، چننے لگے اس میں بھی آ گئے. آپ کے دانے کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے رزق کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے رزق کی حفاظت کر رہے ہیں. آخر کار خاتون نے، گھر کی مائی نے، گھر کی بیوی نے اس کو دھویا. ہماری بنگلور کی زبان میں کچھ نکالنا بولتے ہیں. کچھ نکالا، اس کا میل وغیرہ، کچھ کا مطلب میل وغیرہ نکال دیا، دھو کر کے اس پر کیا کر دیا؟ چولہے پر رکھ دیا. رکھنے کے بعد اوپر سے برتن ڈھک دیا. تھوڑی دیر کے بعد، میں اب نئی سیٹیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیٹی بجانے کی کام کی باتیں بتا رہا ہوں. سیٹی بجانے کی یہ دنیا ہے جی. تو اب جب برتن آپ ہٹاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی؟ پکتا ہے. کیسا؟ کھل 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 کھل. یہ کب کی سرکار قبلہ کا بیان 40 سال کے پہلے کا دے رہا ہوں میں آپ کو. میں صرف یہ پڑھ کے نہیں دیتا، ان کو بھی لے کے دیتا. 40 سال پہلے مجھے سرکار نے سمجھایا تھا. کھل 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 پکتا ہے. سمجھے؟
کھل کر جب پکتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھلتے ہیں، اچھلتے ہیں تو فرشتے خوش ہو رہے ہیں، کسی کے کام کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ اب وہ آئے پک کر کے، آپ کے نام کا کھانا آپ لیے، ان کے نام کا یہ لیے، ایک ہی برتن سے نکلا ہے اور ایک ہی خواب میں آیا ہے اور الگ الگ اپنا اپنا اٹھا لیے جی۔ اب ایک نوالا اٹھائے، ایک نوالے کے دانے گن کے بتاؤ، نہیں گن سکتے؟ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ تو ایک نوالے میں جب جو جتنے دانے ہیں، ایک ایک دانے پر ایک ایک فرشتہ ہے۔ اب وہ فرشتہ کب تک ہے؟ ساتھ ہے۔ کھانا حلق میں پہنچانے سے پہلے مولا سے پوچھتا ہے اب کیا کروں، اب کیا کروں؟ کیا اس کو موت کا نوالا بنا دوں؟ یہ کیا اس کو صحت کا ذریعہ بنوں؟ کیا اس کو بیماری کا سبب بنوں؟ اللہ کا جیسا حکم ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ وہ ایک دانہ اندر پہنچا، موت کا فیصلہ ہو گیا، کھائے، ایک ٹھسکا لگا، سمجھے؟ صحت کی بات آئی دوا کے لیے، اندر جا کے وہ کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، تو دیکھ نہ رہا تھا، ایسا کرتا نہ رہتا ہے، ایسا مانتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ایسا مانتا ہے، ایسا ہلاتا ہے، مزے لیتا ہے پڑھنے والا، پیچھے سے کیا دکھتا نہیں کیا؟ سب دیر سے آ کے وہی دیکھتا ہوں کیسے مزہ لیتا ہے، کیا لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حافظ صاحب بڑے زور میں تھے نا آج، کیا قصہ؟ کیا بولے؟ حافظ صاحب بڑے زور میں تھے، کیا قصہ؟ دبا کو لیے بریانی کھا کے دبا کے مارے ہیں آج، سمجھے؟ اس واسطے کہنے آ گئے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کیا قصہ آج حافظ صاحب مردہ ہاتھ میں پڑتے نہیں، کھائے ہیں مگر پیٹ میں دکھ رہا ہے، سر میں دکھ رہا ہے، چھاتی میں دکھ رہا ہے، یہ دکھ رہا ہے، آنکھ میں درد ہے، تو معلوم ہے کھانا کھائی نہیں، کیا کھایا ہوں، مگر کھانے کے بعد کیا معلوم، ڈاکٹر کے پاس جا کے بتائے تو بولے فوڈ انفیکشن۔ کیا ہو گیا؟ فوڈ انفیکشن۔ سمجھے بابا؟ یہ باتیں اگر میں ہنستے ہنساتے نہ بولوں گا، یوں ہی بولتا چلا جاؤں گا تو آپ اٹھتا جائیں۔ تو فرشتہ وہاں سے اپنا کام کر کے چلا، پھر آنے کا نام نہیں، قیامت تک نہیں آتا، سمجھے؟ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام یہ ہے۔ بڑے لوگ لکھ دیے، یہ لوگ قصیدہ پڑھ کر کے جیب گرم کر، مانا سمجھ میں آپ؟ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ کس کو بھیجا؟ تو رزق کے لیے فرشتوں کو اللہ نے رکھا جی۔ اب اس کے بعد فرشتوں کے ایک جماعت سے جان نکال لگی، کیا ہے؟ حضرت اسرائیل ان کے سردار، ان کے ایک جماعت، وہ جماعت بروں کو بھی لے جاتی ہے، اچھوں کو بھی لے جاتی ہے، ایسے ویسوں کو بھی لے جاتی ہے، سمجھے؟ جب بروں کو لے جانے کے لیے آتے ہیں تو ان کی شکل بدل جاتی ہے، ڈراؤنی شکل، مکروہ شکل، دیکھے تو ڈر، مجھے بچاؤ نا، مجھے بچاؤ، امیر بھائی مجھے بچا لو، بڑی تکلیف میں ہوں، ہاں ہاں، سمجھا؟ کو دیکھو کون کے مارنے آ رہی، دیکھو کیا پلٹ کے دیکھے تو ہم کو کچھ دکھتا نہیں، کیا جی ہم کچھ بھی نہیں، دیکھو آگے دیکھو۔ یہ فرشتے جان لینے والے بدکار برے گناہگار کی اس شکل میں، وہاں بھی اسرائیل ہیں، وہاں بھی فرشتے ہیں، پھر ایمان والے کی جان لینے کے لیے آتے ہیں، نورانی چہرہ، نورانی چہرہ، ہاتھ میں جنت کا لباس، معطر خوشبوئیں لے کر کے آتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عود بھی نہیں جلاتے، اگربتی بھی نہیں سلگاتے، ایک دم خوشبو آنے لگتی۔ ایسے بھی آپ نے سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، سنا ہے آپ، بس آپ سن لیا تو بس، سمجھے؟ لینے والا ہونا جی، اب تک تفسیر میں مزہ نہیں آ رہا تھا،
जिंदगी भर आप मेरे साथ रहना, तफसीर में सामने रहना। ये मुंह देखी बात नहीं है, ये दिल की बात है। लेने वाला खाली उंगने वाले रहते हैं। समझ में आ गई? नहीं समझ में आई बात सिराज साहब? कैसे आते हैं फरिश्ते? नूरानी शक्ल से, खुशबू लेकर, बेहतरीन लिबास लेकर आते। जैसे ही आए ये देखकर खुश हो गया, अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, आइए आइए। तो जाओ, बाबा खड़े है, अम्मा खड़ी है, जोरू खड़ी है, जाओ जाओ जाओ, चलो चलो, अब सलाम वालेकुम, चले जाओ, अब इनसे सलाम वालेकुम जी। अब ये भी जमात है। किसकी जमात है ये? फरिश्तों की। बुरे लोगों को ले जाने वाली भी जमात भी फरिश्तों की है, नेक लोगों को ले जाने वाली जी। ऐसे अब मैं बोलता चला जाऊं, सहर का वक्त होगा, फरिश्तों के काम बोलते बोलते हम थक जाएंगे, मगर काम रह जाए। बस दो एग्जाम्पल, जान निकालने के लिए, रिस्क लेने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, हर काम के लिए फरिश्ते क्या हैं? मुकर्रर हैं। वैसे ही मदद करने के लिए भी फरिश्ते मुकर्रर हैं। वहां बद्र के मैदान में मदद करने के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं, यहां हमारी तकलीफ को दूर करने में मदद करने के लिए फरिश्ते हैं। अब यहां ये फरमाया जा रहा है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जैसे मदद करने वाले फरिश्ते हैं, रिस्क पहुंचाने वाले फरिश्ते हैं, मौत के फरिश्ते हैं, ये सब है ना, इन तमाम फरिश्तों में अफजल, ये सब काम करने वाले जो फरिश्ते हैं, इनमें अफजल कौन? मदद करने वाले। आफत में और मुसीबत में मदद करने वाले फरिश्ते जो हैं, ये तमाम फरिश्तों में क्या हैं? अफजल हैं। इन अफजल फरिश्तों के लिए 4 सरदारों को रख दिया गया। एक को मीकाइल कहते हैं, एक को इसराफील कहते हैं, एक को जिब्रील कहते हैं, एक को मीकाइल कहते हैं, एक को इसराफील कहते हैं, एक को इजराइल कहते हैं। ये मदद करने वाले फरिश्तों की जमात है जी। अब फरिश्तों में जब दर्जे, फरिश्ते बोले तो सब एक ही समझे जी, जमाते हैं नहीं है, फरिश्ते हैं, मखलूक नूरी हैं, मगर उनकी जमात है, उसमें भी मर्तबे हैं कि नहीं है? अब बेवकूफ और नादान और कम ज़र्फ नुत्फ़े ना तहकीक जमाती जो ये कहती हैं कि औलिया और हम एक हैं, अंबिया और हम एक हैं, माअज़ल्लाह, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैंने आपको मटेरियल दे दिया। जब फरिश्तों की जमात में दर्जे हैं तो इंसानों की जमात में भी दर्जे हैं। सहाबा का दर्जा अलग है, ताबईन का दर्जा अलग है, तब ताबईन का दर्जा अलग है, औलिया का दर्जा अलग है, शागिर्द का मकाम अलग है, उस्ताद का मकाम अलग है, बाप का मकाम अलग है, बेटे का मकाम अलग है जी, अलग अलग है, नहीं मर्तबा अलग है ना। गरहिब ने मरातिब न कुनी जिंदगी जी। बाप सलामत रहा, बेटा पढ़ता पढ़ता अच्छा पढ़ के शादी कर ली, शादी करने के बाद ये भी बाप बन गया, दौड़ कर लड्डू लाया, हाँ मुबारक हो मुबारक हो, मैं भी बाप हो गया, आपके सफ में मैं भी आ गया, मैं भी आ गया, ये लीजिए लाडू खाइए। एक थप्पड़ मारता, बेवकूफ, बाप बन के क्या मेरी बराबरी करता है, मैं तो दादा हो गया जी। कुछ दिनों के बाद फिर जवान हुआ, बच्चे की शादी जल्दी कर दी, फिर उसका वो बेटे, इसके बेटे का बेटा, उसे भी एक बेटा हो गया, तब ये क्या बन गया? दादा। अब बाप गए बार तो गुज़श्ता तो ऐसा हो गया था, इमरान पैदा हुआ था तो आपके बराबर आने लगा तो आप थप्पड़ मारे थे, अब तो मान लीजिए मैं भी दादा हो गए, आप भी दादा हो गए। बेवकूफ, दूसरे गाल पे थप्पड़ मारता तो सिर्फ दादा हो, मैं परदादा हो गया जी। रिश्ते में जब बराबरी नहीं हो सकती तो आमाल में बराबरी कैसे हो, ईमान में बराबरी कैसे हो? ये बराबरी के दावे छोड़कर मरातिब को समझने वाले होना चाहिए, और मरातिब को बताने वाली जमात का नाम है अहले सुन्नत वल जमात। मरातिब को बताने वाली जमात का नाम क्या है? अहले सुन्नत वल जमात है। और मरातिब को मिटाकर बराबरी की तरफ आने वाली जमात है, वो बहुत से फिरके हैं, बहुत से फिरके जब बराबरी में आ जाएंगे,
مراتب میں آئیں گے تو بیٹا بیٹا ہے، باپ باپ ہے، بھائی بھائی ہے، استاد استاد ہے، شاگرد شاگرد ہے، مرید مرید ہے، پیر پیر ہے، امتی امتی ہے، نبی نبی ہے، بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ